प्लस टीवी, सेफ्टी फॉर ऑल। محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، بڑائی و کبریائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے جو اس ساری کائنات کا تنہا خالق و پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر اور خصوصاً ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ حاضرین جمعہ، آج کا موضوع خطابت ہے مثالی نوجوان۔ در حقیقت کسی بھی قوم میں بہترین رول ادا کرنے والا، معاشرے کے اندر اپنی قوم کو آگے بڑھانے والا اگر کوئی فرد ہوتا ہے تو وہ نوجوان ہوتا ہے۔ وہ نوجوان جو کام کر سکتا ہے، جو خدمات انجام دے سکتا ہے، وہ عمر کے دیگر افراد، چاہے وہ بچے ہوں یا معمر حضرات بڑی عمر کے بزرگ ہوں، وہ کام انجام نہیں دے سکتے جو ایک نوجوان انجام دے سکتا ہے۔ اور نوجوانوں کی ہر قوم میں مثال دی جاتی ہے بالکل اسی طرح جس طرح جسم میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ نوجوان کی مثال ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ اگر ریڑھ کی ہڈی خراب ہو جائے تو انسان کا جس طرح سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح اگر کسی قوم کے، کسی معاشرے کے نوجوانوں کے اندر بگاڑ آ جائے تو پھر وہ سارا معاشرہ، وہ ساری قوم تباہ و برباد ہونے سے اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ آپ پچھلے دور میں دیکھیں گے جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں جو صلیبی جنگیں مسلمانوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی، اس میں ان لوگوں نے سب سے بڑا ٹارگٹ جو کیا تھا مسلمانوں کو کمزور کرنے کا، مسلمانوں کے اندر کمزوری پیدا کرنے کا، وہ یہ کہ ان کے نوجوانوں کو نشانہ بنایا جائے، ان کے نوجوانوں کے اندر خواہشات کا بیج بو دیا جائے تاکہ وہ نوجوان اپنے ان خواہشات کے پیچھے پڑ کر میدان جنگ کو چھوڑ کر چلے جائیں، اور پھر اس طرح ساری کی ساری قوم پشیمانی اور ناکامی کا منہ دیکھنا اسے پڑے۔ یہی صورتحال ہر قوم میں رہی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں وہیں جب یہی قوم، نوجوان دین اسلام پر ڈٹ جائے، دین اسلام کو اپنے لیے اوڑھنا بچھانا بنا لے اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی کو دین اسلام کے مطابق لگا دے، تو پھر اچھی قوموں کے چھکے بھی انہوں نے چھڑائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی ہے تو وہ طاقتور مومن ہے جو کمزور مومن کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ اور یہ طاقت بوڑھے لوگوں میں نہیں ہوتی ہے، نوجوانوں میں جو طاقت ہوتی ہے، نوجوانوں میں جو جذبہ ہوتا ہے، جو ولولہ ہوتا ہے، جو جوش ہوتا ہے، وہ قوم کے کسی دیگر فرد میں وہ انجام نہیں پایا جا سکتا جو کسی قوم کے نوجوانوں میں پایا جاتا ہے۔ محترم حضرات، باتیں کہنے کو تو بہت ہے، لیکن وقت کم ہونے کی بنا پر میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ مثالی نوجوان کیسا ہونا چاہیے۔ نوجوان، اس سے مراد صرف معاشرے کے مرد حضرات مراد نہیں ہے، اس کے اندر نوجوان کے اندر نوجوان مرد بھی ہیں، نوجوان خواتین بھی شامل ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر مقامات پر یا ایھا الذین آمنو کہہ کر جو خطاب کیا، جس میں مرد اور عورتیں دونوں سے خطاب ہے، بالکل اسی طرح جب بھی میں نوجوان کہوں تو یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ راستے پہ چلنے پھرنے والے، یہ آوارہ گردی کرنے والے، یہ بیکار وقت ضائع کرنے والے، یہ جو ہمارے ذہنوں میں خاکہ بیٹھا ہوا ہے، یہی نوجوان ہیں، باقی قوم کے دیگر لوگ نوجوان نہیں ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جب تک جسم میں طاقت ہے، جب تک جسم میں جذبہ ہے، جب تک جسم میں ولولہ ہے، جب تک قوم کے لیے کچھ کرنے کا حوصلہ ہے، وہ شخص نوجوان ہے، وہ شخص نوجوان ہیں، وہ چاہے مرد ہو یا کہ عورت ہو۔ عام طور پر ہم صرف نوجوان کا جب بھی تصور آتا ہے تو ہم ایسے ہی لوگوں کو اپنے ذہن میں خاکہ بٹھا لیتے ہیں اور انہی کو مراد لیتے ہیں۔ نہیں، یہ تو ہمارے معاشرے کا کچرا ہے،
یہ تو ہمارے معاشرے کا کچرا ہے جسے قوم کے لوگوں نے نکال پھینک دیا ہے۔ اس کچرے کی طرف نہ دیکھیں۔ قوم میں بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں، قوم میں بہت سے اچھے نوجوان بھی ہیں، قوم میں بہت سے اچھی خواتین بھی ہیں۔ اس کچرے کو دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہی ہمارے معاشرے کے نوجوان ہیں، نہیں، مثالی نوجوان۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف، سورہ کہف جو جمعہ کے دن آپ پڑھتے ہیں، سورہ کہف جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا، اس کے اندر وہ اصحاب کہف کون تھے؟ وہ نوجوان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کے سامنے ان کی سچی خبر بتا رہے ہیں۔ وہ کون لوگ تھے؟ انہم فتیہ، وہ کچھ نوجوان تھے۔ وہ کتنے نوجوان تھے؟ جن کی تعداد کے اندر اختلاف ہے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ وہ 9 نوجوان تھے۔ ان کی تعداد 9 تھی، وہ نوجوان تھے۔ فتیہ آمنو، اللہ پر ایمان لے آئے، آمنو بربہم، رب پر ایمان لے آئے۔ ایسے معاشرے میں رہتے تھے جہاں کا بادشاہ دقیانوس تھا، جہاں کا بادشاہ بت پرست تھا، وہ سارے قوم کے لوگوں کو بت پرستی پر آمادہ کرتا تھا۔ یہ نوجوان جمع ہوئے، کہا کہ یہ جو بادشاہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے، یہ جو بادشاہ ہمیں جس عبادت میں لگا رہا ہے، یہ حقیقت میں عبادت کے قابل نہیں، یہ عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کے لائق تو وہ رب ہے جس نے ہم کو بنایا ہے۔ بربہم، نوجوانوں کی وہ میٹنگ توحید پر ہوئی۔ وہ نوجوان جمع ہوئے اللہ کے اقرار پر، اللہ رب العالمین کو رب ماننے کے لیے، وہ سب جمع ہوئے۔ آج ہماری بھی میٹنگیں ہوتی ہے، آج ہمارے بھی گپ شپ ہوتے ہیں، آج ہماری بھی جم گٹھے لگتے ہیں، لیکن کیا ہم کبھی ایسی محفل میں اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں؟ کبھی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے ایمان میں اضافہ ہو؟ نہیں۔ یہ ساری باتوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ باتیں اب کیوں کر رہا ہے؟ یہ تو مسجد کے لیے ٹھیک ہے، یہ تو مدرسے کے لیے ٹھیک ہے، یہ تو کسی جلسے کے لیے ٹھیک ہے۔ یہ ہماری محفل میں دین کی باتوں کو نہ لاؤ۔ اگر کوئی آدمی دین کی بات کرتا ہے تو اسے ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کر دیا ہے۔ وہ ایمان لے آئے تھے، آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیسے تم کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو اچھائی کرے گا اس کے لیے اچھائی ملے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اہل ایمان کو اصحاب کہف کی ہدایت میں مزید اضافہ کیا، اور انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ ان لوگوں نے ساری قوم سے چھٹکارا پانے کے لیے ہجرت کر کے غار میں جا کر پناہ لیے۔ جہاں ان کی جان کو خطرہ تھا تو جان اپنی بچانے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے اس معاشرے کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ آج معمولی جاب کا مسئلہ آتا ہے تو ہمارا نوجوان اپنا ایمان بیچ دیتا ہے، ہماری نوجوان لڑکیاں گھر بار دار سب کچھ چھوڑ کر، ایمان کو چھوڑ کر غیر مسلم کے ساتھ گل چھرے اڑانے کے لیے چلی جاتی ہیں۔ وہ اہل ایمان تھے، وہ نوجوان تھے جنہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے، اسلام پر عمل کرنے کے لیے سب کو قربان کر دیا اور گئے غار میں پناہ لی۔ 309 سال 309 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نیند میں سلا دیا۔ وہ سوئے رہے، پھر اٹھے تو ان کے پاس 309 سال پہلے، 3 صدی پہلے کے جو سکے تھے، جو ان کے پاس کرنسی تھی، اس کو لے کر بازار میں آتے ہیں، کچھ کھانا خریدا جائے، کچھ غلہ خریدا جائے۔ لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ کچھ نوجوان نکلے تھے، وہ لاپتہ ہو گئے، ان کا کوئی پتہ نہیں۔ جب یہ آئے وہ پرانے سکے لے کر لوگوں کے سامنے غلہ مانگنے کے لیے، اس پیسے کے عوض میں کھانا لے جانے کے لیے آئے، لوگوں نے پہچان لیا، ارے یہ تو وہی نوجوان ہے جو 309 سال پہلے گم ہو گئے تھے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کی تعریف کی جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور ایسی بے شمار مثالیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں ملتی ہیں۔ صحابہ کرام میں کس کا نام لیا جائے؟ بے شمار صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا لیکن ایمان کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن 7 لوگوں کو عرش کے نیچے اپنے سائے کے نیچے سایہ دینے کی بات کی، جب ہر آدمی اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، آج
جیسے جیسے آدمی قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے اور ہر طرف ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے، گرمی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ پریشان ہیں کہ آئے دن یہ گرمی پچھلے صدیوں میں کبھی ایسی گرمی نہیں دیکھی گئی، اخبارات کی آپ نیوز اٹھائیں اس سے پہلے ایسی کبھی گرمی نہیں دیکھی گئی، بعض مقامات پر تو آگ لگ جا رہی ہے اور وہ سارے کے سارے علاقے آگ سے جل کر خاکستر ہو رہے ہیں، اور ایسی گرمی کو آج انسان برداشت نہیں کر رہا ہے۔ جب جہاں انسان کے بالکل قریب سورج آ جائے گا اس وقت انسان کوئی پنڈلی تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی کھاندے تک، کوئی پورے کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، سائے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی شیڈ ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی جہاں جا کر سایہ لیا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سائے کے نیچے 7 قسم کے لوگوں کو سایہ دے گا۔ ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک شخص، وہ نوجوان، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا۔ ہماری جوانی کہاں لگتی ہے؟ ہمارے نوجوانوں کی جوانی کہاں لگتی ہے؟ مثالی نوجوان اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے جو اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو عبادت میں لگا دے۔ ہمارے اندر حالت یہ ہے جب جسم میں گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، جب جسم میں گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، جیب میں پیسہ ختم ہو جاتا ہے، تب مسجد کا کونا پکڑا جاتا ہے، تب مسجد میں اعتکاف کی بات کی جاتی ہے، اور حج کی اگر بات کی جائے تو پیسہ جب ہوتا ہے تب کرنے کی فرصت نہیں ملتی ہے۔ جسم میں طاقت ہوتی ہے، وہاں انسان اپنے تمام حج کے ارکان کو اچھی طریقے سے ادا کر سکتا ہے، اس وقت نہیں جاتا ہے۔ جب جسم میں طاقت نہ ہو، بڑھاپے کے آخری عمر میں پہنچ چکا ہو، اس وقت جب وہ چلنے پھرنے کے لیے بھی محتاج ہو، ویل چیئر پر اسے ڈھکیل کر لے جایا جائے، ایسی عمر میں جا کر حج کرتا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ حج زندگی کا آخری عمل ہے، یہ کہ یہ آخری عمر میں کرنا چاہیے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شاب نشأ فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں زندگی لگا دے۔ حج بھی عبادت ہے، حج جوانی میں کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن چونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے جوانی بار بار نہیں آتی، جوانی بار بار نہیں آتی، اس میں جو چاہے کر لو، بڑھاپے میں داڑھی چھوڑ لینا، بڑھاپے میں حج کو چلے جانا، کیوں؟ زندگی بھر جو گناہ ہوئے ہیں وہ گناہ جا کے وہاں معاف کروا لیں، یہ سوچ ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ گزشتہ جمعہ کی بات کر رہا ہوں میں، گزشتہ جمعہ ایک نوجوان، 25 سال کا نوجوان، ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، نوجوان تھا، رات میں سویا، صبح میں ہمیشہ کی نیند سو گیا، وہ اٹھ نہیں سکا۔ بتاؤ نوجوانوں، کس بنیاد پر تم اس فہم میں ہے، اس ذہن میں ہو کہ ہم بڑھاپے کی عمر تک پہنچیں گے تب جا کے عبادت کریں گے؟ کتنے نوجوان ہیں جو کورونا کا شکار ہوئے، کتنے نوجوان ہیں جو حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، کتنے نوجوان ہیں جنہیں آج ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے، ہارٹ کی بیماری سے کئی نوجوان وہ چلتے چلتے منٹوں سیکنڈوں میں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو پھر کس جوانی پر زعم ہے، کس کا یہ بھرم ہے کہ آپ اس بنیاد پر جی رہے ہیں کہ آخری عمر میں نیکی کریں گے؟ نہیں، یہ عمر کا وہ بہترین حصہ ہے جس میں کی جانے والی عبادت اللہ کے پاس پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوان کو جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگائی تھی، جہاں سایہ نہیں ہوگا اس نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سایہ عطا کرے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سایہ دینے والے، ان سایہ پانے والے خوش نصیب لوگوں میں ایک اس شخص کو بھی شمار کیا ہے، وہ شخص بھی ہے جسے کسی مالدار عورت نے، خوبصورت عورت نے گناہ کے لیے دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کسی بوڑھے کو کوئی عورت دعوت نہیں دیتی ہے، نوجوان ہی کو دعوت دیتی ہے۔ مثالی نوجوان وہ ہوگا جو یہ کہے گا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جو یہ کہے گا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آج بے حیائی والے ایپس بے شمار ہیں، بے شمار ڈیٹنگ ایپس نکل گئے ہیں، بے شمار بے حیائی کی باتیں ہیں، ہمیں یہ ممبر سے کہنا پڑ رہا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسی ایسی چیزوں میں آج ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بے حیائی کا کھلم کھلا اظہار کر رہے ہیں، جس میں ساری زندگی لگی ہوئی ہے۔
فیس بک پر آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کا اسٹیٹس کہ آپ دن میں کتنے گھنٹے آپ فیس بک پہ لگا رہے ہیں. آج ہمارا نوجوان کتنا ٹائم اس پر لگا رہا ہے جہاں پر بے حیائی کا کھلم کھلا مظاہرہ، بلکہ یہ کہہ لیں کہ بے حیائی کا بازار لگا ہوا ہے. اسے دعوت گناہ دی جا رہی ہے اور وہ اپنے آپ کو اس طرف مائل کر رہا ہے، اور لڑکیاں بھی اس گناہ کے اندر ملوث ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عرش کے نیچے جگہ پانے والوں میں وہ خوش نصیب ہوگا جسے کوئی عورت دعوت دے تو وہ کہے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اگر کسی لڑکی کو کوئی لڑکا دعوت دے وہ کہے اس لڑکی کو یہ کہنا چاہیے کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں. آپ دیکھیں وہ لوگوں کو، یوسف علیہ السلام کا مشہور واقعہ، یوسف علیہ السلام جو عزیز مصر کے گھر میں تھے، اس کی بیوی نے انہیں ورغلایا، گھر کے سارے دروازے لگا دیے، کھڑکیاں بند کر دی اور کہا ہیت لک، آ جاؤ. تو انہوں نے کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہو ربی احسن مثوائے، وہ تو میرا رب ہے جس نے مجھے اتنا بہتر ٹھکانہ دیا. انہو لا یفلح الظالمون، ظلم کرنے والے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں، صحیح بخاری کی وہ مشہور حدیث جو پچھلے زمانے میں ایک شخص اپنی چچا زاد بہن کے ساتھ گناہ کرنا چاہتا تھا، وہ موقع پانا چاہتا تھا، آخر ایک مرتبہ وہ قرض کے بوجھ تلے دب گئی، قرض اس کو دے کر اسے بلیک میل کرنے لگا، اسے گناہ کے لیے بلانے لگا. اس نے کہا کہ سارے دروازے بند ہو گئے، کہا ایک دروازہ بند نہیں ہوتا. وہ کون سا دروازہ ہے؟ کہا وہ اللہ کا دروازہ ہے، وہ اللہ کا دروازہ ہے. وہ شخص توبہ کر لیا، وہ شخص اسی رات مر گیا، اللہ نے اس کو بخش دیا. لیکن یہاں بات وہ تھی کہ وہ عورت ہے جس نے اپنی عفت و پاک دامنی کے ساتھ ساتھ سامنے والے شخص کو بھی گناہ سے بچا لیا. یہ ہے کہ آدمی ایسے موقع پر جہاں گناہ کرنے کے لیے سارے مواقع ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، وہاں اللہ کا ڈر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو عرش کے نیچے سایہ دے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور اسی طرح تیسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ لیعبدون، تاکہ میری عبادت کریں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میری عبادت کے لیے میں نے پیدا کیا. لیکن انسان نے اس مقصد حیات کو بھلا دیا، عبادت کو بھلا دیا. اپنی زندگی کھانا پینا، دولت جمع کرنا، فحاشی عیاشی اور ٹائم پاس، یہی اس کا مقصد حیات بنا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ہر بندے کو 5 سوالات کرے گا. اس وقت تک اس کو وہاں سے ہٹنے نہیں دیا جائے گا جب تک کہ وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے گا. ان 5 سوالوں میں 2 سوال زندگی کے متعلق ہیں، 2 سوال عمر سے متعلق ہیں. اللہ نے کہا ان عمری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان عمری فیما افنا، عمر کے تعلق سے پوچھا جائے گا، پوری لائف کہاں گزاری. اس عمر میں نوجوانی بھی داخل ہے، نوجوانی کی عمر بھی داخل ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے پھر ذکر کیا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَهُ، اپنی جوانی کی عمر کو کہاں پگلایا، کہاں گھلایا، کہاں لگایا، کہاں اس نے اپنی جوانی کو. یہ جب تک سوال کا جواب نہیں دو گے تب تک وہاں سے ہل نہیں سکو گے. تو یہ 2 سوالوں میں ایک خاص سوال جوانی سے متعلق ہے، اس جوانی کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. اور اسی طرح تیسرا سوال مال کے متعلق ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا. آج ہمارے نوجوان مختلف طرح کے ایسے بہانے یا ایسی چیزیں اپنانے میں لگے ہوئے ہیں جس سے گھر بیٹھے پیسہ آ جائے، وہ چاہے کیش بیک ہو، چاہے لاٹری ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ایسی چیزیں جہاں گھر بیٹھے بغیر محنت کے انہیں پیسہ مل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس وقت انسان اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ اسے مال کہاں سے آ رہا ہے، کیا وہ حلال جگہ سے آ رہا ہے یا حرام جگہ سے آ رہا ہے، کوئی مطلب نہیں ہوگا، بس مال جمع کرنا ہی اس کا مطلب ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کے بارے میں پوچھے گا کہ مال وہ جو تم کمائے تھے وہ مال کہاں سے کمائے تھے. کما تو لیے، حلال طریقے سے بھی کمائے یا حرام طریقے سے کمائے، جیسے بھی کمائے، پھر خرچ کہاں کیے اس کا بھی چوتھا سوال ہوگا. وَفِيمَا أَنفَقْتَ، کہاں خرچ کیا تھا. پیسہ آ گیا، ٹھیک ہے، حلال بھی کمائے ہو یا حرام بھی کمائے ہو، کہاں اس کو لگایا تھا، کہاں اس کو خرچ کیا تھا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے تو جیب سے 10 روپے کی نوٹ نہیں نکلتی ہے. اور اسی طرح انٹرٹینمنٹ
اور ٹائم پاس اور وقت گزاری یا یہ کہہ لیں کہ آؤٹنگز کے لیے اتنا پیسہ نکلتا ہے جس کی حد نہیں ہوتی ہے. گھر میں بڑا سا بڑا ہوم تھیٹر بنا لو, بڑی سی بڑی ساری چیزیں جو انسان کی خواہشات کی تکمیل کرنے والی ہیں, ان تمام کے خرچ کرتے وقت انسان کبھی نہیں سوچتا ہے کہ اس سے میرا پیسہ خرچ ہوگا. شیطان نے یہی تو ورغلا رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. شیطان تمہیں دھمکاتا ہے, تمہیں ڈراتا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو فقیر بن جاؤ گے, محتاج بن جاؤ گے, تمہارا کیسا ہوگا, تمہارے بچوں کا کیسا ہوگا, ارے اپنے بارے میں سوچو, اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچو. شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے. اور پھر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, فحش کاموں کا حکم دیتا ہے. وہاں پیسہ خرچ کرتے وقت کبھی نہیں روکتا ہے. 10,000 کے فون سے بھی کام چل سکتا ہے, نہیں 50,000 کا لیں گے, 1,00,000 کا لیں گے, جس کام سے جہاں تک ہو سکتا ہے نہیں, بلکہ اس میں اور آگے بڑھ کر لیں گے, اور ایکسٹرا فیچرز کے ساتھ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, چاہے سود کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو, چاہے EMI کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو. اور اسی طرح 5واں سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ, جتنا علم حاصل کیا تھا اس میں کتنا عمل کیا. علم مدرسے میں ہی حاصل نہیں ہوتا ہے. جو بھی علم آپ کے کانوں تک پہنچا ہے, جو بھی باتیں آپ بیانات کے ذریعے سے, تقاریر کے ذریعے سے, خطبات کے ذریعے سے, یا کوئی نصیحت کرنے والا آپ کو نصیحت کرے, وہ جو بھی علم آپ تک پہنچا اس پر آپ نے کتنا عمل کیا, اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں کو, 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننے کا حکم دیا. ان میں ایک پوائنٹ نوجوانی کی عمر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پوائنٹ اسی کو کہا شبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کی عمر کو غنیمت جانو, بوڑھے ہونے سے پہلے. بوڑھے ہو جائیں گے, عبادت کرنا چاہیں گے, سجدہ کرنا چاہیں گے, جھک نہیں سکیں گے, چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھنا پڑ رہا ہے. معاف کرنا, یہاں چیئر پر بیٹھنے والوں کو میں طنز نہیں کر رہا ہوں, یہ تو عمر کے حساب سے یا وقت کے حساب سے انسان اس نوبت میں پہنچ جاتا ہے. لیکن جب جوان تھے سجدے کے لیے اذانیں ہو رہی تھی, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, ہم بستر پر پڑے تھے. ہماری کیا نوجوانی کا آج وقت کیسے گزرتا ہے؟ صبح ہوتی ہے 12-1 بجے, ناشتہ ہوتا ہے 2 بجے, 4 بجے نواب صاحب گھر سے باہر نکلتے ہیں, دوستوں کے ساتھ گپ شپ, ہوٹلنگ, آؤٹنگ, مختلف طرح سے. پھر اس کے بعد آج کا نوجوان زیادہ وقت کہاں لگا رہا ہے؟ گیمنگ پر. آج ایک بہت بڑا فتنہ ہے گیمز کا, گیمنگ پر وقت لگا رہا ہے. یہ جوانی کی عمر کو یہ ایسے ہی برباد کر رہا ہے. کتنے جوان ہیں, کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے اس گیمنگ میں اپنے آپ کو تباہ کر دیا, ماں باپ کو سود میں مبتلا کر دیا. 4 لاکھ کا CPU چاہیے, کیوں؟ گیمنگ سسٹم چاہیے, اس کو کھیلنے کے لیے 4 لاکھ کا سسٹم چاہیے. یہ ہے آج کا نوجوان. اور پھر نوجوان تو نوجوان, معاف کرنا, میں خود ایک مرتبہ CTC گیا, میں اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں اپنے کام سے گیا تھا, وہاں ایک نوجوان لڑکی آ کر گیمنگ CPU, مسلمان لڑکی, با پردہ ہے, حجاب میں ہے, گیمنگ سسٹم خرید رہی ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے. یہ آج ہمارے نوجوانوں کا مقصد حیات بنا ہوا ہے. یوٹیوب پر گیم کھیل کر, فیس بک پر گیم کھیل کر لوگوں کا وقت برباد کرو, اپنا وقت برباد کرو, اس پر واہواہی حاصل کرو, اس پر کتنے ملین فالوورز ہیں یہ چیز حاصل کرو. اور پھر رات میں فجر کی جب اذان ہوتی ہے اس وقت آنکھ بڑی اچھی سے لگ جاتی ہے, کوئی نماز نہیں, کوئی عبادت نہیں, کوئی اذکار نہیں, صلہ رحمی نہیں, خیر خواہی نہیں, کوئی چیز نہیں, بس یہ ہمارا روٹین بنا ہوا ہے. نہ کمانا ہے, نہ کسی کی مدد کرنا ہے, نہ کسی کے کام آنا ہے, یہ مقصد حیات بنا ہوا ہے. وَأَنْ شَبَابِكَ قَبْلَ حَرَمِكَ, بوڑھے عمر کے آنے سے پہلے جوانی کی عمر کو غنیمت جانو. اس جوانی کی عمر میں تم کیا کچھ نہیں کر سکتے, نہیں, ہم تو ایسے ہی گوارے. وہ مثالی نوجوان ہوگا. آپ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, وہ کب مسلمان ہوئے تھے؟ 27 سال کی عمر میں. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ 14 سال کی عمر میں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تقریباً 12 یا 14 سال کی عمر میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ 10 سال کی عمر میں. یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے اسلام کو سنبھالا, اسلام کو پروان چڑھانے میں بہترین رول نبھایا. محمد بن قاسم
سلطان صلاح الدین ایوبی، جتنے آپ نام لے لیں، یہ وہ سارے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی جوانی کی عمر میں، محمد بن قاسم نے ہندوستان کو فتح کیا تھا، کیا عمر تھی اس وقت اس کی؟ 17 سال کا تھا، 18 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے، وہ نوجوان ایسے تھے۔ اور آج کا نوجوان 25-28 سال بھی ہو گئے ہیں، وہ ماں باپ پر بوجھ بنا ہوا ہے، اپنا تو چھوڑیے، وہ الٹا ماں باپ پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ اور اسی طرح نوجوانی کی اس عمر کو سب سے پہلے اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا کام کرنا چاہیے۔ جہاں کہیں بھی وہ رہ رہا ہے، جس معاشرے میں رہ رہا ہے، جس جگہ وہ کام کر رہا ہے، جہاں وہ جاب کرتا ہے، جہاں وہ نوکری کرتا ہے، جہاں اس کا کاروبار ہے، وہاں اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آس پاس پڑوس کے لوگوں کو دین کا پیغام دے۔ اللہ نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے، حکمت سے، نصیحت سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ ایک مثال دے کر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ آپ جانتے ہیں، وہ سورہ بروج کے اندر جس کا تذکرہ آیا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جنہیں گڑھا کھود کر آگ لگا کر زندہ انہیں آگ میں ڈھکیل دیا گیا تھا۔ آپ اٹھا کر تفسیر پڑھ لیں، اس کا واقعہ مختصر یہ ہے کہ ایک بچہ تھا، ایک نوجوان بچہ تھا جو اللہ پر ایمان لے آیا تھا۔ اس زمانے کے بادشاہ نے اس کو قتل کرنا چاہا، مختلف حربے اپنائے، کسی طرح وہ قتل نہ ہوا۔ تو اس بچے نے کہا کہ ایک طریقہ ہے مجھے قتل کرنے کا، وہ یہ ہے کہ تو سارے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر دے، پھر اس کے بعد تیر لے کر یہ کہتے ہوئے مجھے مارنا بسم رب ھذا الغلام، اس بچے کے رب کے نام سے میں اس کو مارتا ہوں تو میں مر جاؤں گا۔ اس نے ایسا ہی مارا، سارے لوگ مجمع کے سب ایمان لے آئے۔ مرتے ہوئے بھی وہ لوگوں کو دعوت کا کام کر گیا، وہ اکیلا مرا لیکن سارے لوگوں کو ایمان کی طرف دعوت دے گیا، سارے لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ پریشان، ایک کو مارا تو سارے لوگ مسلمان ہو گئے، سب کو جلانے کا حکم دیا۔ انہی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الاخدود کے طور پر وہاں سورہ بروج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ اور اسی طرح نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کریں، وہ صلاحیت کہ قوم کو لے کر چل سکیں۔ یوسف علیہ السلام کی مثال سامنے ہے۔ یوسف علیہ السلام قید خانے سے جب باہر آتے ہیں، اس وقت جب وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، انہیں بادشاہ اپنے پاس بلا بھیجتا ہے، مانگو کیا مانگنا ہے؟ انہوں نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے فائنانس منسٹر بناؤ۔ انہوں نے کیا عہدے کا مطالبہ کیا؟ فائنانس منسٹر۔ کیوں؟ اس لیے کہ امانت ان کے اندر تھی، وہ تو ایک نبی تھے ہی جن کی امانت کا سب سے بہترین اور بین ثبوت یہ ہے کہ بادشاہ کی بیوی نے ورغلانا چاہا لیکن وہ اس کے جھانسے میں نہیں آئے تھے، وہ امانت دار تھے۔ انہوں نے دعوت کا کام قید خانے میں بھی کیا تھا۔ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ان لوگوں کو جنہوں نے آ کر خواب کی تعبیر پوچھی انہیں بھی رب کا پیغام سنایا تھا۔ وہ نوجوان جو قید خانے میں رہ کر یہ کام کر رہے تھے، یوسف علیہ السلام، ان کے اندر یہ صلاحیت تھی، کہ انہوں نے آ کر ڈائریکٹ مطالبہ کیا کہ مجھے یہ عہدہ چاہیے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر سب سے بڑا شکوہ یہ ہے کہ جابس نہیں ہیں۔ صلاحیت ایسی کتنی ہے جو کوٹ کر بھری ہوئی ہے کہ کمپنی والے آپ کے گھر کا کھٹکا کھٹکھٹائیں اور آ کر آپ سے کہیں کہ آؤ ہماری کمپنی میں، ہم تمہیں جاب دیں گے۔ ایسی کتنی صلاحیت ہمارے پاس۔ یہ بیکار کا وقت ضائع کرنے سے ہمیں فرصت نہیں ہے، اور یہ شکوہ ہے کہ ہمارے لیے جاب نہیں ہے۔ ہم جاب لینے والے کیوں بنے؟ ہماری یہ خواہش ہونا چاہیے، ہمارا یہ فکرہ ہونا چاہیے کہ ہم جاب لینے والے نہیں، جاب دینے والے بنیں گے۔ ہم ایسے بنیں گے کہ قوم کو ہم اکیلے جاب نہیں لیں گے، ہم ایسا بزنس بنائیں گے، ہم ایسی تجارت کریں گے کہ قوم کے کئی نوجوانوں کا مسئلہ حل ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ آدمی کلہاڑی لے، جنگل میں جائے، لکڑی کاٹے، اپنے کاندھے پر لگ کر لائے اور اس کو بیچ کر اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ آج ہمارے نوجوان یہی طریقہ اپنا رہے ہیں، ہاتھ پھیلانے کا طریقہ، ماں باپ پر بوجھ بننا، یہاں وہاں سے قرضہ لینا، اور سب سے بڑا ہاتھ کہاں پھیلاتے ہیں؟ بچی والوں کے سامنے۔
جہیز کے نام پر اتنا بڑا ہاتھ پھیلاتے ہیں، وہ کبھی رکتا ہی نہیں، کبھی ختم ہوتا ہی نہیں، وہ سلسلہ ہمیشہ جاری ہے۔ تو یہ بہت بڑی لعنت والا عمل جو لوگ کر رہے ہیں کہ ماں باپ، بچی کے ماں باپ پر بوجھ بن کر اپنی سستی، اپنی کاہلی، اپنی نادانی اور ناکامی کا صحرا ان بچی کے ماں باپ پر ڈال کر، انہیں بوجھ میں، مشقت میں مبتلا کر کے، ان کو تکلیف میں ڈال کر اپنی عیاشی والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ گاڑی لے کر نکل رہے ہیں صاحب، یہ سمجھا جائے کہ انہوں نے اپنی محنت کے پسینے سے کما کر اس کو حاصل کیا ہے، یہ تو جہیز میں آئی ہوئی گاڑی ہے، یہ تو جہیز میں لیا ہوا سامان ہے، تو پھر اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو جو تعلیم دی تھی کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، نوجوانوں سے خطاب تھا، ڈائریکٹ نوجوانوں سے خطاب، کہا نوجوانوں جو تم میں طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ ایک اور حدیث میں کہا اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، جب بندہ شادی کرتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہوتا ہے، بقیہ آدھے دین میں وہ اللہ سے ڈرے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں، پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے انہیں بغلوں میں دو سہارے چاہیے جہیز کے، وہ دوسروں سے حاصل کر کے اپنے پیروں پر نہیں ٹھہریں گے، اس جہیز کے سہارے پر ٹھہر کر شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مختلف کئی ایک چیزیں ہیں، بتانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ایک بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو بہت ہی تلخ حقیقت ہے، کڑوی حقیقت ہے، ڈائریکٹ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ کیا تھا، ایک مار دو ٹکڑے، سیدھی بات وہ کہا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک تابعی ابو الزوائد ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ تم نے شادی کی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس کا مطلب یہ ہے تم نے شادی نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر مردانہ طاقت نہیں ہے، یا پھر یہ کہ تم گناہ کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ آج کے کتنے نوجوان 12-14 سال میں جوان ہو رہے ہیں، 28-30 سال تک شادی نہیں ہو رہی، آدھی عمر جوانی کی ایسے ہی برباد ہو رہی ہے، آدھی عمر۔ اور ان ماں باپ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، جو ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ بچہ پیر پر نہیں کھڑا ہوا، جو ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ جہیز ہم کو اتنا ہونا چاہیے تبھی ہم کریں گے، جب تک بچیوں کی شادی آنے ہوں گی تب تک بچے کی شادی نہیں کریں گے۔ امام احمد کی ایک مشہور روایت ہے، صحیح روایت ہے، امام احمد نے اس روایت کو لایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے تو باپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کا نکاح کر دے، باپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کا نکاح کر دے۔ اگر باپ اس کا نکاح نہیں کراتا ہے، بچہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کا ایک حصہ باپ کے کھاتے میں بھی جائے گا۔ آج ماں باپ کو سوچنا چاہیے اس بے حیائی کے دور میں آپ کے بچے کتنے گنہگار ہو رہے ہیں، اور اس گناہ کا ایک حصہ آپ کے نام اعمال میں بھی پڑ رہا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے کے لیے بچوں کو پاک دامن زندگی عطا کریے، بغیر جہیز کے، بغیر گھوڑے جھوڑے کے ایسی شادی کیجئے جو مثالی ہو اور اس بچے کی پاک دامنی کا ذریعہ بن جائے۔ اور اسی طرح نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر ہر حیثیت سے طاقت بنائیں۔ جسمانی طاقت ہمارے لوگ جاتے ہیں، بعض لوگ جم جوائن کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے بلڈر ہیں، ہم بہت بڑے پہلوان بن گئے ہیں۔ ان کی یہ پہلوانی کہاں کام آتی ہے؟ بانسر کے ٹائپ میں کسی کے ساتھ دیتے ہیں، کسی کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، جا کر زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں، لوگوں کو دھمکا کے پیسہ وصول کرتے ہیں، یہ ان کی طاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، طاقت بناؤ اپنے اندر۔ اب وہ طاقت علمی ہو، جسمانی ہو، معاشی اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے طاقت اپنے اندر پیدا کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن بہتر ہے۔ مجھ سے کچھ ہو نہیں سکتا، میں کچھ پڑھا نہیں ہوں، میں یہ نہیں کیا، میں وہ نہیں کیا، یہ رونا رونے کے بجائے آگے بڑھو، طاقت پیدا کرو، علمی صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرو، ہر طریقے سے اپنے اندر طاقت پیدا کرو۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ اور اسی طرح نوجوانوں کو آج کے اس دور میں بہت ضروری ہے اچھی صحبت اختیار کرنا۔ آج ویسے بھی دوستی کا ماحول تقریباً ختم ہو رہا ہے، جو فزیکل دوستی تھی وہ ختم ہو گئی، اب آن لائن دوستیاں بہت چلتی ہیں۔
کسی کو دیکھا نہیں، کسی کو جانتا نہیں، لیکن وہ اس کا فرینڈ بنا ہوا ہے، گھنٹوں اس کے ساتھ وقت لگا رہے ہیں۔ نوجوان لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہو، جو بھی اس طرح کی دوستی میں مبتلا ہیں، ایسے دوستوں کو اپنا کر جو آپ کو گناہوں کے دلدل میں ڈھکیل رہے ہیں، ساتھ لے کر جا رہے ہیں، ایسوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کسی نے کہا تھا احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ ان یرزقنی منہم صلاحا، میں نیک تو نہیں ہوں، میں نیک لوگوں کو پسند کرتا ہوں، میں نیک تو نہیں ہوں، نیک لوگوں کو پسند کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرنے کی بنا پر مجھے بھی نیک بنا دے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث کے اندر عطر بیچنے والے کی مثال دی تھی۔ عطر بیچنے والوں کے ساتھ رہو گے، کم از کم وہ عطر خریدو گے، نہیں خریدو گے تو وہ تمہیں دے گا، نہیں دے گا تو کم از کم خوشبو تو تمہارے جسم میں، تمہارے کپڑوں میں آ جائے گی۔ اور اگر وہی لوہار کے ساتھ رہو گے، کپڑے جلیں گے یا کپڑوں میں بدبو تو ضرور آئے گی۔ آج کے اس پرفتن دور میں کس کو آپ دوست بنا رہے ہیں؟ کس کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے؟ تاکہ کل قیامت کے دن انسان اپنی ہاتھوں کو چباتے ہوئے کہے گا یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں ڈال کر چبائے گا، کاش کہ میں رسول کا راستہ اپنا لیا ہوتا، فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو دوست بنانے سے پہلے چیک کر لیں کہ آپ کا دوست کیسا ہے، دیندار ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اور آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اچھا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لا یعنی جو بیکار چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دے۔ اب بیکار چیزوں کی ایک فہرست آپ بنا لیں، صبح سے شام تک آپ کے پاس بیکار چیزیں کتنی ہیں، بیکار ایکٹیویٹیز کتنی ہیں جو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دینے والی ہے۔ پچھلے زمانے میں گراؤنڈ ہوتا تھا، لوگ جا کر کھیلتے تھے، جسمانی صحت بنتی تھی۔ آج جو گیم کھیل رہے ہیں ہمارے پاس، آن لائن گھر پہ بیٹھ کر گیم کھیلا جا رہا ہے، فون پہ ہو یا سسٹم پہ ہو، کیا مل رہا ہے؟ اس سے پیسہ مل رہا ہے، شہرت مل رہی ہے، عزت مل رہی ہے، یا جسم کو کوئی طاقت مل رہی ہے؟ وقت کا ضیاع ہو رہا ہے، وقت کی بربادی ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ کئی ایسے نوجوان ہیں جو پاگل ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں، خودکشی کر کے مر گئے۔ ہمارے علاقے میں ایک بچہ کیا کیا، آرمی کا لباس خرید لیا، ایک پلاسٹک کی بندوق خرید لیا، گلی میں گھومنے لگا، پب جی گیم کھیل رہا ہے۔ یہ حالت ہے آج ہمارے نوجوانوں کی، جو پاگل اس قدر ہو گئے ہیں کہ انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد حیات ہے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ایک مثالی جوان بنیے جس کے ذریعے سے قوم کی آپ خدمت کر سکیں۔ اور سب سے آخری بات، آپ نیک رہیں گے، آپ کی آنے والی اولاد نیک رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کا ذمہ اس وقت لیا جب آپ نیک رہیں گے۔ آپ اسی سورہ کہف کے اندر آپ دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دیوار کا تذکرہ کیا، جس دیوار کے نیچے خزانہ رکھا ہوا تھا 2 یتیم بچوں کا۔ اللہ نے ان کے تعلق سے کیا کہا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس کے والدین نیک تھے، ان بچوں کے والدین نیک تھے۔ آپ نیک رہیں گے تو آپ کے بچوں کا ذمہ اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ یہاں تک کہ اگر آپ جنت میں جائیں گے، آپ کی اولاد کے پاس عمل کم بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر کے آپ تک انہیں پہنچا دے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ انہیں نیک بنائیں، خود نیک بنیں، اولاد کو نیک بنائیں۔ اور یہ جوانی کے عمر میں ہی بچوں کے ساتھ جو طریقہ ہم اپنا رہے ہیں، جو نقش قدم ہم انہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اسی پر وہ اولاد چلنے والی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو سدھاریں، اپنی اس عمر کو جو کہ قیمتی عمر ہے، جو بعد میں نہیں ملنے والی ہے۔ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں جوانی بار بار نہیں آتی، یقیناً جوانی بار بار نہیں آتی، لیکن زندگی بھی بار بار نہیں ملتی۔ اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اس کی قدر کر کے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے اعمال کا ذخیرہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دی ہوئی اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے، اس جوانی کی، اس عمر کی قدر کرتے ہوئے، اس میں اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں لگانے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان نوجوانوں کو جو راہ سے بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، وہ چاہے نوجوان لڑکے ہو یا نوجوان لڑکیاں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں راہ راست پر لائے۔ وہ نوجوان جو بے ضرورت
وقت ضائع کرتے ہوئے اپنے ماں باپ پر بوجھ بنے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاش اور روزگار سے لگا کر ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بنائے۔ اور وہ سارے نوجوان جنہوں نے اب تک نکاح نہیں کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نکاح کی توفیق عطا فرمائے، نکاح کے معاملے کو آسان فرمائے، عزتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔